السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تعویذ سے متعلق جو سوال کیا ہے کہ تعویذ لٹکانا جائز ہے یا نہیں، تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ ایک ہے رقیہ اور ایک ہے تعویذ۔ رقیہ دم کو کہا جاتا ہے کہ قرآنی آیات یا مسنون اذکار کسی پر دم کرنا، یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں وغیرہ پر اس کو ملتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رقیہ کی صرف جواز نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے اور اس کی ترغیب بھی ہے۔ دوسری قسم ہے تعویذ۔ تو سب سے پہلے مسئلہ سمجھ لے کہ تعویذ لٹکانا اس وقت جائز ہے جب اس کی حفاظت ممکن ہو، آدمی کو یقین ہو کہ میں اس کو محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ اگر یقین نہ ہو تو پھر اس کے عدم جواز میں کوئی شک نہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھتے کہ اس تعویذ کے اندر مسنون اذکار لکھے گئے ہو، فرعون، حامان، قارون، ان سے استعانت وغیرہ نہ مانگی گئی ہو، تو اس صورت میں تعویذ لٹکانا جائز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ باوجود جائز ہونے کی اولا یہ ہے کہ دم ہی کیا جائے، تعویذ سے احتیاط کیا جائے، کیونکہ اس کی حفاظت یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اب اس بارے میں سب سے پہلے قرآنی آیات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ما هو شفا، کہ یہ قرآن مجید شفا ہے۔ تو جس طرح باطنی امراض کے لیے قرآن مجید شفا ہے، تو اسی طرح ظاہری امراض کے لیے بھی قرآن مجید شفا ہے۔ تسہیل والے لکھتے ہیں کہ ای شفاء بالرقیات والتعاویذ بھی، کہ قرآن شفا ہے، اس کے ذریعے سے دم کرنا، اسی طرح ان آیات کو کسی لفافے پر لکھنا، کسی ورق پر لکھنا، تو قرآن مجید یہ دونوں کے لیے، ظاہری امراض کے لیے بھی باطنی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ اب یہاں پر بعض حضرات ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے من علق التمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ باندھا تو اس نے شرک کیا۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ آیا تمیمہ اور تعویذ میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمیمہ اور تعویذ میں فرق ہے۔ تمیمہ جائز نہیں ہے اور تعویذ جائز ہے۔ الاخبار للاصفہانی جلد 1 صفحہ نمبر 102 میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ذکر ہے، اما من علق قبل البلاء فهو تمیمہ واما ما علق بعد البلاء فليس بتمیمہ، کہ مصیبت آنے سے قبل اگر تعویذ لٹکائی گئی تو یہ تمیمہ ہے، اگر مصیبت کے بعد ہی کوئی تعویذ لٹکائی گئی تو یہ تمیمہ نہیں ہے بلکہ یہ تعویذ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا مطلب یہ ہے، اگر تعویذ اس نیت اور ارادے سے ہو کہ یہ جو میری تعویذ ہے یہ اللہ کی تقدیر کے لیے مزاحم اور مقابل ہے، تو اس صورت میں یہ شرک ہوگا، گناہ ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو، مؤثر بالذات ہونے کا عقیدہ اور نظریہ نہ ہو، تو اس صورت میں یہ شرک نہیں ہوگا۔ جیسا کہ عرب کے ایک شاعر ہے وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے اذ المنیۃ انشبت اسفارها القیت کل تمیمۃ لا ينفع۔ تو حاصل یہ ہے
کہ اگر یہ نظریہ ہو کہ یہ تعویذ مؤثر بالذات ہے تو اس صورت میں یہ ناجائز ہے، اگر نظریہ یہ نہ ہو تو اس صورت میں یہ جائز ہوگا۔ یہ بات دوائی کے بارے میں بھی ہے، اگر کوئی دوائی کو یہ سمجھے کہ یہ دوائی مؤثر بالذات ہے تو یہ بھی شرک ہے، تو پھر تعویذ کی کیا تخصیص؟ اب اس بارے میں ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے جو بچے بڑے ہوتے تھے تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات ان پر دم کر کے پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور جو چھوٹے ہوتے تھے تو یہی کلمات ان کے لیے کسی ورق میں لکھتے تھے اور پھر ان کے لیے گلے میں لٹکاتے تھے، ان کو گلے میں لٹکاتے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ جواز ہی معلوم ہوا۔ لیکن میں نے کہہ دیا کہ سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ دم ہی کیا جائے، تعویذ سے احتیاط کیا جائے، کیونکہ اس کی حفاظت یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی اس کی احتیاط کرتا ہے اور مسنون اذکار کسی ورق پر لکھے جائے، پھر اس کو بند کیے جائے اور اس کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے، اللہ کے تقدیر کے مزاحم و مقابل نہ سمجھا جائے، تو یہ جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔